وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سوال لکھا ہے عربی میں. اب میں عربی میں پڑھوں کہ اردو میں؟ اردو میں. بھائی کہتے ہیں آپ نبی علیہ السلام کی برزخ والی زندگی کے بارے میں کیا کہتے ہیں کہ وہ دنیا والی زندگی ہے کہ برزخ والی ہے؟ کیونکہ کچھ لوگ ہمارے ملک میں یہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام فوت ہونے کے بعد زندہ ہیں اور آپ کی زندگی دنیا والی ہے، وہ برزخ والی زندگی نہیں مانتے. کیا یہ عقیدہ صحیح ہے کہ غلط ہے؟ تفصیل سے جواب دیں اور دلیل بھی ذکر کریں. سوال سمجھے میرے بھائی؟ نبی علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں کہ نہیں؟ کتنی عمر تھی آپ کی؟ رک گئی ہے کہ بڑھ رہی ہے عمر؟ کیوں رک گئی ہے؟ کیونکہ فوت ہو گئے. کیونکہ بولیے جی صاحب. کیونکہ نبی علیہ السلام کی قبر ہے قبر آپ کی؟ قبر کس کی بنائی جاتی ہے؟ جو فوت ہو جائے. ایسے ہی ہے نا؟ آپ کا جنازہ ادا کیا گیا؟ بالکل ادا کیا گیا. کس نے ادا کیا؟ صحابہ کرام. ایک مولوی صاحب کہتے ہیں اللہ نے ادا کیا. اللہ ان کو ہدایت دے، اللہ ان کو کہانیاں بیان کرنے میں ماہر ہیں. نہیں میرے بھائی، قرآن و حدیث بیان کیا کریں، صحیح روایات بیان کیا کریں، یہ کہانیاں بیان کرنا چھوڑ دیں. تو بہرحال جنازہ کس نے پڑھا آپ کا؟ اور کچھ لوگ کہتے ہیں جنازہ ہوا ہی نہیں. ایک قوم کہتی ہے کہ اللہ نے پڑھا، دوسری قوم کہتی ہوا ہی نہیں، ضرورت ہی نہیں ہے. ہم کدھر جائیں جی؟ ہم قرآن و حدیث کے مطابق. امام احمد کو جانتے ہیں آپ لوگ؟ کون ہیں؟ 4 اماموں میں سے حدیث کی کتاب ہے مسند احمد، جس میں 30,000 سے زیادہ حدیثیں لکھی ہیں انہوں نے. وہاں پہ وہ حدیث لے کر آئے ہیں کہ صحابی ابو اسیم کہتے ہیں کہ جب نبی علیہ السلام فوت ہوئے، صحابہ کرام میں اختلاف پیدا ہو گیا کہ جنازہ کیسے پڑھیں. پھر یہ طے ہوا کہ آپ کے حجرے میں داخل ہوتے جاؤ گروپ کی شکل میں، ٹولیوں کی شکل میں، اور جنازہ پڑھ کے نکلتے جاؤ. تو پھر ٹولیوں کی شکل میں صحابہ کرام داخل ہوتے رہے اور جنازہ پڑھ کر باہر نکلتے رہے. یہ کنہوں نے بیان کیا ہے؟ یہ حدیث کے کون سے امام لے کر آئے ہیں؟ امام احمد اپنی کتاب میں. اور امام شافعی کو بھی آپ جانتے ہوں گے. امام شافعی نے اپنی کتاب میں یہ مسئلہ ڈسکس کیا ہے، اس مسئلے پہ گفتگو کی ہے کہ آپ کا جنازہ ایک امام کے پیچھے کیوں نہیں ہوا. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کہنا چاہتے ہیں جنازہ تو ہوا ہے، مسئلہ اب کیا ہے کہ ایک امام کے پیچھے کیوں نہیں پڑھا گیا، ٹولیوں کی شکل میں انفرادی طور پہ کیوں پڑھا گیا. تو ہمارا جنازہ آپ کا ہوا ہے، ایک امام کے پیچھے کیوں نہیں پڑھا گیا؟ اس کے علماء کرام نے، امام شافعی رحمہ اللہ نے کئی اسباب ذکر کیے ہیں. اللہ بہتر جانتا ہے کون سا سبب صحیح ہے. بہرحال یہ تو طے ہو گیا کہ جنازہ آپ کا ہوا ہے. اللہ آپ کو جزائے خیر دے، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. تو بہرحال میرے بھائی، یہ ائمہ کرام کیا مسئلہ ذکر کر رہے ہیں کہ ایک امام کے پیچھے جنازہ کیوں نہیں ہوا. امام شافعی کیا کہہ رہے ہیں؟ ایک امام کے پیچھے جنازہ کیوں نہیں ہوا. ایک امام کے پیچھے جنازہ کیوں نہیں ہوا؟ انفرادی طور پہ جنازہ کیوں پڑھا گیا؟ اور معلوم نہیں کہ جنازے کا انکار کرنے کی وجہ کیا ہے. یہ بھی سمجھ نہیں آتی. جنازے میں کیا ہوتا ہے؟ پہلی تکبیر کے بعد کیا پڑھتے ہیں؟ سورہ فاتحہ. دوسری تکبیر کے بعد آپ کے اوپر درود. تیسری تکبیر کے بعد آپ کے لیے دعائیں. ان میں سے کون سی چیز ہے جو آپ کو غلط نظر آتی ہے نبی اسلام کے لیے؟ کون سی ایسی چیز ہے جو آپ کے لیے غیر مناسب ہے؟ عجیب بات کرتے ہیں. تو بہرحال 3 دن لگے ہیں، بلکہ 2.5 کے قریب دن لگے ہیں آپ کا جنازہ پڑھنے میں. تو صحابہ کرام نے آپ کا جنازہ ادا کیا ہے. لیکن بھائی کا سوال کیا تھا بلا کہ یہ بتائیں کہ آپ فوت ہوئے ہیں کہ نہیں ہوئے، زندگی کون سی ہے؟ تو بہرحال قرآن پاک کی طرف آتے ہیں، انک میت وانہم میتون.
انک میت، یہ میت کا لفظ کون بول رہا ہے؟ اور یہ اس قرآن پاک میں موجود ہے جو آپ کے گھر میں ہے۔ 23واں سپارہ آخری صفحہ آپ نکال لیں اور آخری 1-2 لائنیں ہیں 23ویں سپارے کی آخری 1-2 لائنیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں انک میت۔ انک کا معنی کیا ہوتا ہے؟ بے شک، بولیے بے شک جن کے اللہ کہہ رہے ہیں کہ جو بات میں بتانے لگا ہوں اس میں شک نہیں ہے، جبکہ اللہ یہ نہ کہے پھر بھی شک نہیں ہے، لیکن اللہ نے اس بات میں پختگی پیدا کرنے کے لیے، بات کو پکا کرنے کے لیے پہلے سے کہہ دیا کہ جو بات بتانے لگا ہوں شک و شبہ سے بالا تر ہے، اور ہمارے دوستوں نے پھر بھی اس کو مشکوک بنا دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں انک میت، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ آپ میت ہونے والے ہیں۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ اللہ۔ کون کہہ رہے ہیں؟ اللہ۔ اللہ۔ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ، اور یہ لوگ بھی میت ہونے والے ہیں۔ اللہ نے یہاں پہ جو میت کا لفظ عام لوگوں پہ بولا وہی اللہ نے اپنے محبوب نبیوں کے امام جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ بولا۔ اور 2-3 اور بھی ایسی آیتیں ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ آپ فوت ہونے والے تھے، لیکن اب میں آیتوں کی طرف نہیں آؤں گا، اب میں صحابہ کرام کی طرف آؤں گا۔ بزرگوں کا عقیدہ کیا ہے، صحابہ کرام کا عقیدہ کیا ہے؟ کھول لیجیے بخاری شریف۔ جب آپ فوت ہوئے جناب صدیق رضی اللہ عنہ تشریف لائے اور انہوں نے آپ کے چہرے نمبر سے چادر اتاری، پیشانی پہ بوسہ دیا اور اس کے بعد کہا بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي طِبْتَ حَيًّا وَمَيِّتًا۔ جناب صدیق کیا کہہ رہے ہیں؟ طِبْتَ حَيًّا حَيًّا وَمَيِّتًا۔ وَمَيِّتًا۔ میت کا لفظ کون بول رہا ہے؟ ابو بکر۔ جناب صدیق بول رہے ہیں، سب سے بڑے محب، سب سے بڑے بزرگ بول رہے ہیں۔ مزید کہا واللہ لا یجمع اللہ علیک بین موتتین، موتتین، پھر موت کا لفظ کون بول رہے ہیں؟ جناب صدیق بول رہے ہیں، کہہ رہے ہیں میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہوں، جب آپ زندہ تھے سب سے بہتر تھے، پاکیزہ تھے، جب فوت ہو گئے تب بھی آپ پاکیزہ ہیں۔ اور پھر کہا کہ اللہ آپ کو 2 دفعہ موت نہیں دے گا، یعنی کہ جو موت آنا تھی 1 دفعہ آ چکی۔ اس کے بعد جناب صدیق آپ کے ممبر پہ سوار ہو گئے اور آپ کے ممبر پہ سوار ہو کے صحابہ کرام کے سامنے، سب کے سامنے خطبہ دیا۔ کیا کہا؟ من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات۔ یہ مات کا لفظ کون بول رہے ہیں؟ ابو بکر جناب صدیق۔ صدیق بول رہے ہیں اور آپ کے فوت ہونے کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ تو صحابہ کرام کا عقیدہ یہ ہے کہ آپ فوت ہو چکے ہیں، اور میت کا لفظ آپ جناب علی نے بھی بولا ہے۔ صحابہ کرام آپ کا فوت ہونے کا تذکرہ کرتے ہوئے کہتے تھے آپ فوت ہو گئے۔ اب رہا برزخ کا معاملہ، قبر کا معاملہ۔ جی ہاں، آپ کو برزخ کی زندگی حاصل ہے، جیسے شہداء کو برزخ کی زندگی حاصل ہے، ایسے ہی انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کو بھی برزخ کی زندگی حاصل ہے، لیکن کیا وہ دنیا والی زندگی ہے؟ بالکل نہیں، وہ برزخ کی زندگی ہے، اور برزخ جو ہے یہ آخرت کے مرحلوں میں سے پہلا مرحلہ ہے۔ برزخ جو ہے آخرت کے مرحلوں میں سے پہلا مرحلہ ہے۔ تو یہ کہنا کہ آپ کی قبر والی زندگی دنیا والی ہے اور نعوذ باللہ آپ کو بیویاں پیش کی جاتی ہیں، یہ بالکل غلط ہے۔ وہاں پہ آپ کی زندگی برزخ کی ہے، اس کی کیفیت ہم نہیں جانتے، اس کی تفصیلات ہم نہیں جانتے، جتنا بتا دیا گیا اس پہ ہمارا ایمان ہے۔ لیکن ایک بات قرآن پاک نے طے کر دی ہے، کیا؟ کہ وما انت بمسمع من فی القبور، کہ جو بھی قبروں میں ہیں انہیں آپ اپنی آواز نہیں سنا سکتے۔ جو بھی قبروں میں ہیں، اس میں شہداء بھی آ گئے، اس میں اولیاء بھی آ گئے، اور اس میں اللہ کے عظیم نبی بھی آ گئے علیہم الصلوۃ والسلام، کہ وما انت بمسمع من فی القبور۔ بلکہ اللہ تعالیٰ نے 26ویں سپارے میں سورہ احقاف میں جب ان کا تذکرہ کیا جن کو عام طور پہ پکارا جاتا ہے، اور عام طور پہ کن کو پکارا جاتا ہے؟ انبیاء کو، اولیاء کو، شہداء کو، اللہ نے کہا وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، جن کو بھی اللہ کے سوا پکارتے ہو تمہاری پکار سے غافل ہیں، بے خبر ہیں، لا علم ہیں۔ سورہ فاطر میں کہا کہ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِن قِطْمِيرٍ إِن تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ، جن کو اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ کسی بھی چیز کے مالک نہیں ہیں، اگر تم ان کو پکارو تمہاری پکار نہیں سنتے، تمہاری پکار نہیں سنتے۔ یہ قرآن پاک کا عقیدہ ہے، بالکل واضح ہے، اور صحیح بات یہ ہے کہ ہمارا سلام بھی آپ تک فرشتوں کے ذریعے پہنچتا ہے، اور وہ حدیث آپ نے بیان کی ہے، نسائی شریف کی حدیث ہے، ان للہ ملائکۃ سیاحین فی الارض یبلغونی من امتی السلام، کہ اللہ کے فرشتے ہیں زمین میں گھوم پھر رہے ہیں، وہ مجھے میری امت کی طرف سے سلام پہنچاتے ہیں۔